الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون مثلهم مثال ان کی کمثلی جیسے مثال الذی اس کی جس نے استوقدہ جلائی نارا آگ فلما پھر جب اضاءت اس نے روشن کر دیا ما حولہ ماحول اس کا ذہب اللہ لے گیا اللہ بنورہم نور ان کا وترکہم اور اس نے چھوڑ دیا انہیں فی ظلمات اندھیروں میں لا یبصرون نہیں وہ دیکھ پاتے صمٌ بہرے ہیں بکمٌ گنگے ہیں عمیٌ اندھے ہیں فہم پس وہ لا یرجعون نہیں لوٹتے۔ اب ان منافقوں کی اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے سمجھانے کے لیے، اور مثال ذرا اس لیے دی جاتی ہے کہ تاکہ لوگ ذرا جلد از جلد سمجھ لیں، اور مثال سے انسان کو زیادہ سمجھ آتی ہے بنسبت وہ ساری بات کہانی کے طور پہ سنانے کے۔ تو اس لیے قرآن مجید میں بہت سی مثالیں بھی اللہ نے دی ہیں۔ یہ صرف سٹریٹ ایسی بک نہیں ہے جو صرف کمانڈمنٹ دیتی ہو، حکم دیتی جائے، بس یہ کرو یہ نہ کرو، نہ، اپیل کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، شارٹ کٹس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مثالیں بھی پیش کی ہیں تاکہ لوگ سمجھ لیں۔ اور مثال آپ جانتے ہیں نا کہ ایک ریزمبلنس ہوتی ہے کہ یہ شے یوں ہے، اس کی مانند یوں ہے، تو بندے کو وہ شے سمجھ نہیں آتی تو وہ مانند والی شے سمجھ لے تو اس کو شاید جلدی سمجھ آ جائے۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں مثلہم مثال ان کی، یعنی ان منافقوں کی، کمثلی جیسے کہ مثلا یوں سمجھیے کہ مثال ہے الذی اس شخص کی جس نے استوقدہ جلائی نارن آگ۔ استوقدہ اس کا روٹ ہے واو قاف دال، واو قاف دال، اسی لفظ میں دیکھیں نا آپ، استوقدہ تینوں لیٹر ہے نا اس میں، واو قاف اور دال ہے نا، تو وقد کہتے ہیں جلانے کو، اسی سے ایک لفظ ہے وقود، وقود کہتے ہیں ایندھن کو، فیول کو، ٹھیک ہے، جیسے قرآن میں آتا ہے وقودها الناس والحجارہ، اس دوزخ کا ایندھن جو ہیں وہ لوگ ہیں اور پتھر ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو استوقدہ اس نے جلائی نارن آگ۔ یہ عربوں کو سمجھانے کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ مثلا ایک شخص کو دیکھ لیں کہ ایک بندہ آگ جلاتا ہے۔ آگ دو مقصد کے لیے جلائی جاتی ہے، یا تو پکایا جائے اس پہ کچھ، یا پھر یہ ہوتا تھا کہ صحرا میں کسی کا ایک چھوٹا سا گھر ہے اور چاروں طرف خلا ہی خلا ہے، صحرا ہی صحرا ہے، تو وہ چھوٹے سے گھر میں تھوڑی سی آگ جلا دیتا تاکہ کوئی بھی قافلہ یا کوئی بھی راہ چلتا انسان مسافر دور سے ہماری اس جگہ کو دیکھے تو وہ چلا آئے، ہم اس کی کوئی خدمت جو کر سکیں گے وہ بھی کر دیں گے، کھلانا ہوا کھلا دیں گے، اور اس نے راہ پوچھنی ہے تو وہ بھی بتا دیں گے کہ تم ادھر چلے جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں مطلب یہی ہے کہ ایک شخص نے صحرا میں آگ جلائی، چاروں طرف تاریکی تاریکی تھی، تو روشنی پھیلانے کے لیے یا روشنی حاصل کرنے کے لیے اس نے آگ جلائی تاکہ لوگ اس سے روشنی حاصل کریں۔
فلما پھر جب اضاءت اس نے روشن کر دیا ما حولہ، ما کا مطلب ہے اس کو جو، حول ارد گرد تھا، ہو اس کے، یعنی جو شے ہمارے ارد گرد ہوتی ہے ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ ماحول کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم اپنی زبان میں یہ لفظ بولتے ہیں ماحول. تو ما کا مطلب ہے جو، حول کا مطلب ارد گرد، جو ارد گرد ہے اس کو ہم ماحول کہتے ہیں. تو جب اس نے روشن کر دیا ماحول اس کا، یعنی اس بندے کا جس نے آگ جلائی، جلنے سے اس کا ارد گرد کا ماحول روشن ہو گیا اور وہ ہر چیز دیکھ پاتا تھا، دوسرے بھی دیکھ رہے تھے اور وہ اسی روشنی کی طرف آ رہے تھے کہ ذہب اللہ بنورہم، لے گیا اللہ ان کے نور کو، ان منافقوں کے نور کو اللہ تعالیٰ لے گیا. ان کی بینائی جاتی رہی، ان کے اندر وہ طاقت اور ہمت نہ رہی کہ وہ اس روشنی کو دیکھتے یا اس کی روشنی سے، اس روشنی سے فائدہ اٹھاتے. این اس موقع پر جب لائٹ آئی یہ اندھے بن گئے، اور لائٹ نہ ہونے سے پہلے یہ اندھیرے میں کیا کر رہے تھے؟ ٹامک ٹوئیاں مار رہے تھے، ٹکرا رہے تھے ایک دوسرے سے، گہرے کھڈ میں گر رہے تھے، بھٹکتے پھرتے تھے، کوئی راہ ان کو نہیں ملتی تھی. ایک بندہ آیا، اس نے روشنی جلائی تو لوگوں نے اس روشنی سے فائدہ اٹھایا، مگر عین اس موقع پر اللہ ان کے نور کو، یعنی آنکھوں کی روشنی کو، بینائی کو لے گیا، اور حالت ان کی یہ ہو گئی کہ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اور چھوڑ دیا اللہ نے ان کو تاریکیوں میں، اندھیروں میں، لا یبصرون، نہیں وہ دیکھ پاتے. روشنی ہونے کے باوجود یہ اندھے بن گئے، آنکھیں ہیں مگر فائدہ نہیں اٹھائی انہوں نے. تو اس تاریکی میں جو اندھا پن ہے وہ ایک تاریکی ہے، تو اس تاریکی میں اب وہ کچھ نہیں دیکھ پا رہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی. کیا مطلب ہے اس کا؟ اب مثال کو آپ سمجھیں نا، روشنی جلانے والا کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. مکہ میں بلکہ عرب ورلڈ میں تاریکی تاریکی تھی، لوگ گمراہ تھے، لوگوں کو صحیح راہ نہیں مل رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تاریکی میں اسلام کا ایک دیا جلایا، اس دیے نے ارد گرد کی روشنی، ارد گرد کے ماحول کو جب منور کیا تو لوگ بڑے متاثر ہوئے کہ ہم تاریکی میں ہیں، روشنی یہاں ہے، آئے ہم اس روشنی میں چلتے ہیں. وہ آئے، مسلمان ہو گئے، انہیں روشنی مل گئی. لیکن یہ ایسے بدبخت ٹھہرے کہ یہ تاریکی میں پہلے ہی تھے، ان کے نصیب میں یہ روشنی تھی نہیں. انہوں نے اس اپنی آنکھوں سے، اپنے دل کی آنکھوں سے اس روشنی کو تسلیم نہ کیا، بلکہ انہوں نے کہا یہ بھی اندھیرا ہے، نہیں ہم اس کو بھی نہیں مانتے. تو انہوں نے تاریکیوں میں جو گمراہی تھی، ظلمت تھی، اس میں رہنا پسند کیا اور اس روشنی کی طرف نہ آ سکے، اور اس روشنی سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے، اپنے آپ کو چینج نہ کر سکے، ویسے ہی کہ ویسے رہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو تاریکیوں میں ہی چھوڑ دیا، ان کا نور بصیرت جو ہے وہ چھین لیا ان سے. تو اس لیے جس سے نور بصیرت چھن جائے اس کو پھر کچھ نظر نہیں آتا، وہ اندھا ہوتا ہے. یہ ان کی بہت بڑی محرومی ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان ہیں، اور اللہ کے رسول ان کو بار بار ایک روشن چراغ کی طرح روشنی دکھا رہے ہیں، مگر یہ اندھے ہیں. ان کے اندر اس روشنی کو قبول کرنے کا، وہ کیا کہتے ہیں، قبول کرنے کا مادہ ہی نہیں ہے. اللہ نے وہ مادہ چھین لیا ہے. فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، تو دیکھ نہیں پا رہے. ہے نا محرومی؟ یہی ہوتا ہے. دیکھ لیں، ہم بھی دین کی بات بہت سی سنتے ہیں، بعض اوقات دل کرتا ہے واقعی
بس اب مسلمان ہی بننا ہے. مگر اکثر و بیشتر یوں بھی ہوتا ہے کہ ہم دین کی بات کو ایک طرف پھینک دیتے ہیں، نہیں یار ابھی میں نہیں کر سکتا کچھ. یہ ایک ذاتی بصیرت ہے جو اللہ تعالیٰ کسی کو نصیب کر دے اور وہ کہے نہیں جی میں نے اسی دین کو لینا ہے، اور جو اندھا بن جائے وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کوئی نہیں، کوئی بات نہیں، کیا ضرورت ہے. تو ادھر مسلمان بھی ہے اور ادھر جب ضرورت پڑتی ہے دین بلاتا ہے تو کہتا ہے کیا ضرورت ہے، مجھے اس کی اہمیت ابھی سمجھ نہیں آتی، میں بعد میں کر لوں گا، کیا ہے سارے کر رہے ہیں میں کیوں نہ کروں. یعنی یہ حالت ہو جاتی ہے اکثر و بیشتر ہماری بھی. تو یہیں جب بھی ایسا معاملہ پیش آئے تو سمجھ لیں کہ اللہ نے ہماری نور بصیرت ہم سے چھین لی ہے. بصیرت اس کو اللہ نصیب کر دیتا ہے جو ایک شے کو سنتا ہے کہ یہ اسلام ہے، اس کی یہ روشنی ہے، وہ اسی میں ہی خیر پاتا ہے، اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، وہ آگے بڑھتا ہے اور اس روشنی میں داخل ہو جاتا ہے، اسے سکون ملتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے سمن، بہرے ہیں، بکمن، گنگے ہیں، عمیون، اندھے ہیں. بہرے اس لیے ہیں کہ یہ دین کی کوئی خیر کی بات نہیں سن پاتے، ان کے کانوں میں ڈاٹ لگی ہوئی ہے، کان بند ہیں ان کے. مراد یہ ہے کہ بات جاتی ہے ان کے کانوں تک مگر اثر نہیں لیتے. کان تو ہیں مگر اثر نہیں لے رہے. یعنی اللہ کے رسول ان کو کتنا قرآن سناتے ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم بار بار صحابہ کرام کو ایڈریس کر رہے ہیں، صحابہ کے دل پسیج جاتے ہیں، وہ روتے ہیں، وہ اثر لیتے ہیں، مگر ان کی حالت یہ ہے کہ یہ بالکل ایسے ہیں جیسے کچھ سن ہی نہیں رہے. سمن، بہرے ہو گئے ہیں. پھر بکمن، گنگے ہیں، اظہار نہیں کر پاتے کہ ہاں بہت اچھی بات کی ہے، مزہ آ گیا یہ سن کے، بس اثر کیا اس بات نے میرے دل پر، میں نے تہیہ کر لیا. کوئی دل کی بات ہوتی انسان منہ پہ لاتا ہے، سراہتا ہے کسی کی اچھی بات کو، مگر ان کی حالت یہ کہ دل سے یہ اپنے اس بغض کو اور اپنے کفر کو اندر رکھتے ہوئے منہ کو، زبان کو گنگ کر لیتے ہیں، بولتے نہیں ہیں. یہ ان کی حالت ہوتی ہے. کیونکہ اعتراف کرنا کسی اچھی بات کا یہ خوبی ہے کہ انسان میں کنجوس نہیں ہے ایسا بندہ. کسی انسان میں کوئی خوبی دیکھے، اپنا دوست اس کو اچھا لگے تو ہونا یہ چاہیے کہ اس دوست کو بتایا جائے کہ تمہاری یہ بات مجھے بہت اچھی لگتی ہے، میں پسند کرتا ہوں ایسی بات کو. یہ منہ سے کہہ دینے سے کچھ زبان نہیں گھستی، لیکن اتنا ضرور ہوتا ہے کہ دوست جو ہے وہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ بھئی یہ اچھی چیزوں کو پسند کرتا ہے، بری چیزوں کو پسند نہیں کرتا، اور اس کو حوصلہ دلا رہا ہے. لیکن جہاں زبان ہی گنگ ہو جائے، نہیں جی میں نے کسی کی تعریف ہی نہیں کرنی، وہ بہت بڑا کام ہو وہ کر کے آیا ہو، بندہ کہے اچھا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ، یہ درست طریقہ نہیں ہے. تو بہرحال یہ گنگے ہیں، گنگے نہیں اظہار کرتے یہ کہ اللہ کے رسول آپ جو کہہ رہے ہیں بالکل سچ کہہ رہے ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں. اس لیے اپنے کفر کو دل میں رکھتے ہوئے زبان پہ صحیح بات کو نہیں لانا چاہتے. یہ عمیٌ، اندھے ہیں، اندھے. نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سیرت، آپ کے اخلاق، آپ کی گفتگو، آپ کا جو کہا اور اس کا عمل آپ کی ذات میں، وہ سب دیکھتے ہیں، مگر اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی آپ کی ذات سے، آپ کی سیرت سے، آپ کے اخلاق سے یہ کوئی اثر نہیں لیتے. یہ ان کی حالت ہے. عمیٌ، وہ اندھے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ ہے بہت بڑی محرومی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ یہ کان دے، آنکھیں دے، دل دے، زبان دے. بندہ عین وقت پر بجائے خوبی کو اپنانے کے، اس کو سننے کے، اس کو تسلیم کرنے کے، اس کا اظہار کرنے کے، اتنا کنجوس بن جائے. یہ ساری بیماری کس وجہ سے کہ اندر دل میں اسلام نہیں بیٹھا ہوا. صرف زبانی اظہار کبھی کبھی تو کر دیتے تھے، اور وہ بھی بڑی کنجوسی کے ساتھ، جیسے آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جب مسلمانوں کو ملتے ہیں تو اتنا لفظ کہتے ہیں آمنا، بس آگے نہیں بولتے.
اور جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں وہاں زبان ان کی کھل جاتی ہے، کھول کھول کے باتیں کرتے ہیں. انا معکم انما نحن مستہزئون، وہاں خوش ہو کے باتیں کرتے ہیں. یہ بڑی محرومی ہے. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں فہم لا یرجعون، تو یہ نہیں لوٹیں گے. یعنی اسے کوئی توقع نہ کیجئے کہ یہ خیر کی طرف لوٹیں گے، یہ اسی طرح ہی رہیں گے. یہی بیماری ان کے اندر رہے گی، نفاق کی بیماری. اور اس بیماری کی وجہ سے ان کے ٹولز جو ہیں، جو علم لینے والے ہیں، نصیحت قبول کرنے والے ہیں، وہ بھی بیکار ہو گئے ہیں. او یا کا جیسے، جیسے اوپر پڑھا نا مثلہم کا مثلی، کا کیا مطلب پڑھا تھا؟ جیسے. یہاں بھی کا مطلب کیا کریں گے؟ جیسے. صیب، زوردار بارش، من السمائی، آسمان سے، فیہ، اس میں، ظلمات، اندھیرے، ورعد، اور گرج، وبرق، اور بجلی ہے. یجعلون، وہ ڈال دیتے ہیں، اصابعہم، انگلیاں اپنی، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق، بجلی کے کڑاکوں سے، حذر الموت، بچنے کے لیے موت سے. واللہ، اور اللہ، محیط، گھیرنے والا ہے، بالکافرین، کافروں کو. صیب کہتے ہیں بارش کو، اور یہ بارش ذرا تیز ہوتی ہے. من السما، آسمان سے، یعنی بارش آسمان سے ہی ہوتی ہے نا، اوپر سے ہوتی ہے. ظلمات، ظلمت کی جمع ہے. ظلمت کس کو کہتے ہیں؟ تاریکی کو. رعد، گرج کو کہتے ہیں. ورعد، اور گرج. گرج کیا ہے؟ یہ لفظ تو مانا گرج تو ہم سمجھتے ہیں نا، مگر حدیث میں مسند امام احمد بن حنبل کی ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم سے جیو نے آ کے کچھ سوالات کیے تھے، اور یہ کہا تھا کہ اس کا جواب سوائے نبی کے اور کوئی نہیں دے سکتا. تو انہوں نے ایک سوال یہی کیا تھا کہ یہ رعد کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ فرشتہ ہے، فرشتہ جو بادلوں کو ہانکتا ہے. جب وہ ہانکتا ہے تو اس کے اندر جو آواز آتی ہے وہ اسی فرشتے کی ہوتی ہے. یہ حدیث ہے. ہم تو شاید سمجھتے ہیں کہ بادل آپس میں ٹکراتے ہیں، اس سے بجلی بھی پیدا ہوتی ہے، اور یہ آواز جو نکلتی ہے انہی ٹکراؤ سے نکلتی ہے. لیکن یہ معنی بھی ذرا تھوڑا سا ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا ملکن، یہ ایک فرشتہ ہے. رعد کا مطلب آپ نے کی، یہ فرشتہ ہے جو بادلوں کو ہانکتا ہے. تو یہ آپ نے فرمایا، اور جو نے اس کو تسلیم کیا کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے. سب سوالوں کے جواب آپ نے دیے، ایک پہ بعد دوسرے، دوسرے کے بعد تیسرے. آخر میں یہ کہتے ہیں اچھا آپ کے پاس وہی کون لاتا ہے؟ آپ نے فرمایا جبریل. کہتے ہیں یہ جو فرشتہ ہے یہ تو ہمارا ویسے ہی دشمن ہے، کبھی خیر کی خبر ہمارے لیے تو آپ کے پاس نہیں لاتا. اس لیے اگر کوئی اور فرشتہ ہوتا تو ہم آپ کو واقعی مان لیتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اس کی وجہ سے ہم آپ کو نہیں مان سکتے. تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں، ظلمات، تاریکیاں، رعد، گرج، لیکن پیچھے یہ معنی ضرور رکھیے گا، وبرق، اور بجلی. یجعلون، وہ ڈال دیتے ہیں، اصابعہم، اصابع اصبع کی جمع ہے، اصبع. اصبع کہتے ہیں انگلی کو، اور اصابع انگلیاں. آذان، آذان یہ اذن کی جمع ہے. اذن، اذن کہتے ہیں کان کو، اس کی جمع کیا ہے؟ آذان، آذان. اور ایک یہ ہوتی ہے یہاں اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ کیا ہوتی ہے؟ آذان ہوتی ہے. یہ تو پھر کان ہوئے نا.
مؤذن کان کو پکڑ کے کھڑا ہوتا ہے اس وجہ سے. یہ اذان ہے، اذان، آذان نہیں ہے. آذان یہ اذن کی جمع ہے، اور یہ جو ہوتی ہے یہ ہوتی ہے اذان. الف کے اوپر حمزے کے اوپر زبر ہے، اذان. اذان کہتے ہیں اعلان کو، ٹو اناؤنس. ٹھیک ہے. وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ. ٹھیک، قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے. سمجھ آ گئی نا؟ تو اس کو اذان کہنا ہے، آذان نہیں کہنا. آذان اذن کی جمع ہے، کان کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. من الصواعق، صواعق صاعقہ کی جمع ہے، صاعقہ. کوئی نام بھی ہوتا ہے میرے خیال ہے صاعقہ. ہاں، یہ اچھا نام نہیں ہے. اگر کوئی کسی بچی کا نام یہ رکھتے ہیں تو یہ نام ٹھیک نہیں. صاعقہ بجلی کے کڑاکے کو کہتے ہیں، جو اوپر سے گرے اور موت بن جائے، کسی کے لیے موت کا سبب بن جائے. حذر کہتے ہیں احتیاط کو، بچنے کو. اور موت موت ہوتی ہے. اللہ محیط، محیط احاطہ سے ہے. احاطہ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ گراؤ کو. اور زمین لیتے ہیں نا، زمین، اس کے ارد گرد چار دیواری بنا دیتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا احاطہ ہے. تو یہ احاطہ کہتے ہیں، محیط کہتے ہیں گھیرنا. یہ گھیرے ہوئے، اللہ گھیرے ہوئے ہے بالکافرین، کافروں کو. اب یہ دوسری مثال ہے کہ ان منافقوں کی دوسری مثال یہ ہے کصیب من السماء، جیسے بارش ہو آسمان سے. یعنی آسمان بارش برسا رہا اور خوب بارش برس رہی ہو، اور اس بارش کے دوران فیہ ظلمات، اوپر دیکھیں تو بادلوں میں اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، تاریکیاں ہی تاریکیاں ہیں. یعنی بادل جو ہے وہ کالا بادل ہے. اس کالے بادل سے ماحول بھی کچھ اس طرح کا تاریک ہو گیا ہے. ورعد، اور گرج ہے. ایک تو تاریکی ہے، گھنے بادل ہیں، خوب بارش ہو رہی ہے، پھر اس کے ساتھ گھن گرج ہے، اور پھر وہ برق اور بجلی ہے. سوچیے ایسا ماحول ہو تو انسان کا کیا حال ہوتا ہے. اوپر بادل ہوں بڑے گھنے کالے، اور ان کی گڑگڑاہٹ ہو، اور پھر بجلی کوند رہی ہو، اور تیز بارش بھی ہو رہی ہو. بندہ کیا سوچتا ہے؟ خوف کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. اللہ خیر کرے. یہی ہوتا ہے نا. تو ایسی صورت میں لوگ کیا کرتے ہیں؟ یجعلون اصابعہم فی آذانہم، وہ کر رکھ دیتے ہیں یا کر ڈالتے ہیں یا ڈال دیتے ہیں اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں. کیوں؟ من الصواعق، بجلی کے کڑاکے جو ہیں نا ان سے. حذر الموت، موت سے بچنے کے لیے کہ موت نہ آ جائے. یہ بڑی تیز بارش بھی ہو رہی ہے، تاریکی بھی ہے، اور کڑک ہے، بجلی ہے. تو اپنی کانوں میں انگلیاں اس لیے ڈالتے ہیں کہ کہیں ان کا کوئی کڑاک جو ہے، اس کی زوردار آواز ہمیں موت کے منہ میں نہ لے جائے. اس لیے اپنے آپ کو موت سے بچانے کے لیے وہ یہ کچھ کر لیتے ہیں. یہ ذرا تھوڑا سا نا، ہم تو شہروں میں رہتے ہیں نا، ذرا ماحول کو، اپنے آپ کو ذرا اوپن ماحول میں لے جائیں. جہاں صحرا ہے، آپ کی جھونپڑی ہے وہاں ایک، یا کچے کچے مکان ہیں، کوئی یہاں ہے، کوئی وہاں ہے، کوئی وہاں ہے. ایسی صورت میں تیز بارش ہو رہی ہے تو حالت کیا ہوتی ہے بندے کی؟ اس وقت تو ہم گھروں میں بھی بیٹھ کے ڈرتے ہیں. شہر میں دیکھ لیں، شہری لوگ جو ہیں، چھوٹے چھوٹے مکان، گلیاں تنگ، پھر گلیاں بھر جاتی ہیں پانی سے، مکانوں کے اندر پانی آ جاتا ہے. کیا مسئلے ہیں؟ گھبراہٹ تو شہروں میں بھی ہے، لیکن میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت کا دور ذرا یاد کیجیے جہاں یہ اس قسم کے حالات نہیں تھے. وہاں اگر یہ عالم ہو تو کیا ہوگا؟ تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ آسمان سے بارش کا مطلب ہے کہ جو قرآن ہم نے اتارنا شروع کیا ہے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر، یہ یوں سمجھیے آسمان سے ایک بارش ہے.
اور اس بارش میں کیا ہے؟ ظلمات، تاریکیاں ہیں. یعنی اس وحی کے جو میسیجز ہیں، جو نظریات ہیں، وہ جب لوگوں کے سامنے پیش کیے جائیں تو ان کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اگر ہم نے یہ قبول کیا تو ہم تو تاریکی میں چلے جائیں گے، ہمیں تو بڑی گھن گرج سنی پڑے گی، بڑے مخالف ہوں گے، لڑائیاں مول لینی پڑیں گی، لوگ بجلی کوندی ہوئی بجلی کی طرح ہم پر پل پڑیں گے، چاروں طرف سے آواز آئے گی، کیسے سامنا کریں گے ہم اس کا؟ منافقوں کی یہ مثال ہے کہ وہ ڈرتے ہیں کہ ہم نے اسلام اگر قبول کر لیا تو ہمارا روشن جو مستقبل ہے وہ روشن نہیں ہے، ہم نے پوری دنیا سے گویا لڑائی مول لے لی، ناراضگیاں، پھٹکار، بائیکاٹ، یہ سارا شروع ہو جائے گا، ہمیں، ہماری اولادوں کو بڑی تکلیف پہنچے گی. یہ ان کی صورت ہے. یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، یہ لوگ موت کے ڈر سے، موت کے منہ میں جانے سے بچنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کہیں یہ صاعقہ بن کے، کوئی عذاب بن کے ہم پر نہ آ گرے اور ہم موت کے منہ میں چلے جائیں، اس لیے اس سے بچنے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ بس اپنی کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں اور آنکھیں بند کر لیتے ہیں کہ ہم سننا نہیں چاہتے، لا تعلق رہنا چاہتے ہیں. یہ ان کی حالت ہو جاتی ہے نا؟ یہ حالت ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو یہ وہ حالات ہیں جب یہ قرآن مجید اترا مدینہ میں تو منافقوں کی یہی صورتحال تھی. وہ دیکھ رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے اتری ہوئی بارش یعنی وحی، اس کا میسج پھیلا تو رہے ہیں، مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان ہر طرف سے ان کا گھیراؤ کیا جا رہا ہے، دشمن زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، قبائل ہیں، یہودی ہیں، اور ارد گرد کے اور بہت سے عرب لوگ ہیں صحرا کے، وہ سب جتھا بندیاں کر رہے ہیں اور دھمکیاں مل رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسلمانوں کو، اور پتہ چل رہا ہے کہ واقعی یہ موت کے منہ میں جانے والے ہیں. تو وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو بچاؤ بھائی، اس موت میں تم داخل نہ ہو، بس کانوں میں انگلیاں ٹھونس لو اور کہو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کچھ، ہمارا کسی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ ہوتے ہیں مفاد پرست کہ دیکھتے ہیں کہ بس اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، جدھر بیٹھے گا ہم بھی ادھر بیٹھ جائیں گے. یا دھار کو دیکھتے ہیں، تیل کو نہیں دیکھتے، تیل کی دھار کو دیکھتے ہیں کہ کس طرف جا رہی ہے، ہم بھی ادھر بہ جائیں گے. مفاد پرست کہ مشکلات کا یہ لوگ سامنا نہیں کرنا چاہتے، اور موت سے اتنے خائف ہوتے ہیں یہ لوگ کہ ان کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے، اور یہ نہیں چاہتے کہ ہم میدان جنگ میں کودیں یا کسی قسم کی مشکل کا ہم سامنا کر سکیں. تو یہ منافقوں کا یہ حال تھا، وہ اپنے آپ کو بچا بچا کے رکھتے تھے، دونوں سے دوستیاں بھی رکھی ہوئی ہیں اور پیچھے بھی ہٹ جاتے تھے، کسی کا ساتھ نہیں دیتے تھے، اور جس کا غلبہ پاتے تھے اسی کو بار بار ملتے، اسی کو کہتے بھئی ہم تمہارے ساتھ ہیں. اللہ فرماتے ہیں واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ گھیرنے والا ہے کافروں کو. یہ کافر کہاں جائیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں میں ان سب کو گھیر گھار کے میدان قیامت میں جب لاؤں گا تو پھر ان کا میں نے حساب کتاب لینا ہے، میں چھوڑوں گا نہیں. یہ یاد رکھیں، یہ کافر جس طرح کے بن رہے ہیں نا مفاد پرست، میں ان کو چھوڑوں گا نہیں. یہ بے شک وقتی طور پر جی لیں، لیکن مر کے انہوں نے آنا میرے پاس ہے، وہاں میں ان کو گھیر گھار کے جب لاؤں گا پھر ان سے پوچھوں گا ہاں بھائی کیا ہیں تمہاری قربانیاں، کیا حصہ ڈالا تھا تم نے. یکاد البرق، قریب ہے، البرق بجلی کی چمک، یخطف اچک لے، ابصارہم نگاہیں ان کی، کلما جب کبھی، اضاء وہ روشنی کرتی ہے، لہم ان کے لیے، مشو وہ چل پڑتے ہیں، فیہ اس میں، وَإِذَا اور جب، اظلم اندھیرا کر دیتی ہے،
علیہم ان پر، قاموا وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ولو اور اگر، شاء چاہے، اللہ اللہ، لا البتہ، ذہب لے جائے، بسمعہم کان ان کے، وابصارہم اور آنکھیں ان کی، ان اللہ بے شک اللہ، علی اوپر، کلی ہر، شیئن چیز کے، قدیر بہت قدرت رکھنے والا ہے۔ کادا یکادو، یکادو اس کا مطلب یہ قریب کا معنی کرنا ہے، اس کو قرآن مجید میں یہ بار بار آئے گا، کادا کا لفظ بھی آئے گا، یکادون کا لفظ بھی آئے گا، کادو کا لفظ بھی آئے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس سب کا معنی کیا کرنا ہے؟ قریب ہے۔ البرق یہ دوبارہ آ گیا ہے، بجلی، یعنی جب چمک آتی ہے نا تو ہم کہتے ہیں بجلی ہے، تو بجلی کی چمک۔ یخطف، خطف سے ہے، خطف، خطف کہتے ہیں اغوا کرنے کو، ٹھیک ہے، ہائی جیک کرنے کو، آج کل کی زبان میں خطف کہتے ہیں، خطف الطائرہ، یعنی جو پلین ہے وہ ہائی جیک کر لیا گیا، تو یخطف اسی سے ہے کہ اچک لینا۔ ابصار بصر کی جمع ہے، نگاہ کو کہتے ہیں، تو ابصار نگاہیں۔ کلما یہ لفظ ہے اکٹھا، اس کا معنی کرنا ہے جب کبھی، ظرف ہے یہ، جب کبھی، اضاء وہ روشنی کرتی ہے، لہم یعنی وہ بجلی، جو یہ برق آیا نا پیچھے، یکاد البرق، یہ اسی تو مطلب ہے کہ جب کبھی وہ بجلی اضاء روشنی کرتی ہے، لہم ان کے لیے، مشو، مشو مشا یمشی، ماشی، مشا کا مطلب ہوتا ہے پیدل چلنا، چلنا، وہ چل پڑتے ہیں فیہ اس میں، وَإِذَا أَظْلَمَ، أَظْلَمَ اندھیرا کر دیتی ہے، ابھی ظلمت پڑا ہے، تاریکی اندھیرے کو کہتے ہیں، تو اسی سے یہ فعل بنا ہے اظلم، جس کا مطلب ہے اندھیرا کر دیتی ہے۔ قامو قامہ سے ہے، وہ کھڑا ہوا، قامو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، جمع ہے۔ ولو، لو کا مطلب ہوتا ہے اگر، شاء اللہ چاہے اللہ، کہتے ہیں نا انشاء اللہ، ان الگ ہوتا ہے، ان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر، شاء چاہا، اللہ اللہ نے، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ہم بولتے ہیں یہ لفظ، تو مطلب اس کا اگر اللہ نے چاہا تو یہ ہوگا، تو ولو شاء اللہ، اور اگر چاہے اللہ، لا، لا کا مطلب یہاں وہ معنی نہیں کرنا واسطے کا، یہاں لا کا مطلب کیا کرنا ہے؟ یقیناً کا، البتہ۔ ذہبہ، ذہبہ کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے وہ چلا گیا، ذہبہ، ٹھیک ہے، لیکن انگلش کی طرح عربی میں بھی تھوڑا سا یہ فرق ہے کہ جیسے لک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ٹو لک انگلش میں دیکھنا، اور ٹو لک ان، ٹو لک فار، تو یہ جب آگے یہ اس قسم کے لفظ آتے ہیں تو معنی بدل جاتا ہے، بدل جاتا ہے نا، تو اسی طرح ذہبہ کا مطلب ہے وہ گیا، لیکن ذہبہ کے بعد اگر بی آ جائے، بی، ذہب بی، تو وہ گیا کی بجائے اس کا مطلب ہوگا وہ لے گیا۔ اب یہاں ہے ذہبہ بی سمعہم، بی کا مطلب بی ذہبہ کے ساتھ، تو کیا مطلب ہوگا؟ البتہ لے جائے، اور پیچھے بھی یہ لفظ آیا ہے، ذہب اللہ بنورہم، ذہبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
وہ گیا، وہ گیا، اور ذہب بھی وہ لے گیا. تو لذہب بسمعہم، البتہ لے جائے. سمع پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، کان. وَعَلَى ختم اللہ علی قلوبہم وَعَلَى سمعہم. سمع کان، سماعت سے ہے نا، سماعت کا مطلب سننا، تو کان کو سمع اس لیے کہتے ہیں یہ سنتے ہیں. سمعہم کان ان کے، وابصارہم اور آنکھیں ان کی. ان اللہ پھر ان آ گیا ہے، علا پھر آ گیا ہے. کلی، کلی کا مطلب ہر، ہر، ہاں، شیء، شے. یہ لفظ ہماری اردو کے ہیں. قدیر، پوری قدرت رکھنے والا. تو اب اللہ فرماتے ہیں ان منافقوں کی جو حالت ہے وہ یہ ہو جاتی ہے کہ آسمان سے جو بارش برستی ہے، جس میں بڑے گھنے بادل ہیں، تاریکیاں ہیں، بجلی ہے، کڑک ہے، سب کچھ ہے، ان کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ اللہ ان کو محروم کر دیتا ہے، اور یہ صرف اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال کے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم محفوظ ہیں. کانوں میں انگلیاں ڈالنے سے کیا انسان محفوظ ہو جاتا ہے؟ کیا وہ بادل جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں؟ کیا اس کی بجلی کی جو کڑک ہے وہ نہیں گرتی زمین پہ؟ یہ تو بالکل ایسے ہی جیسے کبوتر کے سامنے بلی بھی آ جائے نا، وہ اپنی آنکھیں بند کر دے تو وہ کہتا ہے بلی نہیں ہے، نہیں ہے، میں دیکھ ہی نہیں رہا، مجھے نظر ہی نہیں آ رہی، لہذا بلی ہے ہی نہیں، اور بلی اس کو پکڑ لیتی ہے. تو یہ جو صورت ہے ان کی ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں کہ ان تمام حالات کو دیکھ کے کیا کرتے ہیں، اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں نہیں ہم سن ہی نہیں رہے، ہم پر اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہے، گویا کہ کچھ واقعہ ہو ہی نہیں رہا. تو اللہ فرماتے ہیں ایک تو ان کی یہ حالت ہوتی ہے. دوسری یہ کہ یکاد البرق، دوسری طرف قریب ہے کہ بجلی کی چمک، یہی جو گھن گرج ہے اس کے اندر بجلی ہے، اس کی چمک یخطف ابصارہم، اچک لے نگاہیں ان کی. یعنی یہ جو نگاہیں ان کی ہیں، یہ بجلی صرف کافی ہو جائے کہ ان کی بصارت کو اور ان کی نگاہوں کو لے جائے اور ان کو اندھا کر دے. یہ اتنی زبردست بجلی ہے، یہ اسلام کی روشنی، اتنی ان کو اتنا نور ہے اس کا کہ ان کی آنکھیں اس کو برداشت نہیں کر پا رہی. جو تبدیلی اس نور سے آ رہی ہے، افراد تبدیل ہو رہے ہیں، ان کے حالات بدل رہے ہیں، یہ کڑ رہے ہیں، یہ اس بجلی کی روشنی کو برداشت نہیں کر رہے، اور ان کی آنکھیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے بس یہ بجلی ان کی آنکھوں کی بصارت کو اٹھا لے جائے گی اور یہ اندھے ہو جائیں گے. کلما اضاء لهم مشوا فیہ، پھر ان کی ایک پالیسی یہ بھی ہے کہ جب کبھی روشنی کرتی ہے بجلی ان کے لیے، مشوا فیہ وہ چل پڑتے ہیں اس میں. مراد یہ ہے کہ اسلام کی روشنی جب لوگوں پر پڑتی ہے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور مسلمان بھی بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کو بھی نظر آتا ہے کہ بھئی اس روشنی میں کچھ فائدہ ہمیں مل سکتا ہے، تو وہ اس روشنی میں چل پڑتے ہیں کہ ہم بھی کوئی فائدہ اٹھا لیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب یہ بجلی اندھیرا کر دیتی ہے ان پر، قاموا کھڑے ہو جاتے ہیں. جب ان کو یہ نظر آتا ہے کہ وہ لڑائیاں لڑنی پڑیں گی، شہادتیں ہوں گی، گھر بار چھوڑنا پڑے گا، تو ان کو اندھیرا نظر آتا ہے، قاموا کھڑے ہو جاتے ہیں. تو گویا کہ جہاں فائدہ نظر آیا وہاں چل پڑے، جہاں ذرا محسوس ہوا کہ یہاں نقصان ہوگا، جنگ لڑنی پڑے گی، نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ لمبا سفر کرنا پڑے گا، تو قاموا کھڑے ہو جاتے ہیں، جس کو ہمارے ہاں اردو میں کہتے ہیں میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو. یہ پالیسی ہوتی ہے ان کی. جہاں میٹھا ملا فوراً کھا لیا، اور جہاں کڑوا وہاں کا تھو تھو، منہ بنا لیا. یہ ان کی حالت ہے. کیا فائدہ اپنے آپ کو ایسا بنانے کا
کہ تم مفاد پرست بنو، جہاں فائدہ نظر آئے وہاں تم چل پڑو، اور جہاں تھوڑی سی قربانی دینے کا وقت آئے تو کہو نہیں نہیں میں نہیں جا سکتا۔ آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے لوگ کیسی عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں انسان۔ یہ انگریزوں کا جب دور تھا نا یہاں، تو ہمارے ہاں جنگ آزادی ہو رہی تھی، مسلمانوں نے مل کے طے کر لیا تھا کہ ہم نے ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کرانا ہے۔ تو اس آزادی کے لیے یہاں کے مسلمانوں نے ایک جنگ شروع کر دی انگریز کے خلاف، جس کا نام ہے جنگ آزادی۔ یہ 1857 کی ایک جنگ آزادی ہوئی تھی، اور اس میں مسلمانوں نے پورے انڈیا کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ تو انگریزوں نے پکڑ دھکڑ شروع کی، اور مسلمانوں کے بڑے اچھے اچھے لیڈر پکڑے، اور انہوں نے بجائے اس کے جنگ آزادی کہنے کے اس کو کہا کہ یہ غداری کی جنگ ہے، آپ غدار ہیں، تو غدار کو جو سزا دی جا سکتی وہ ہم آپ کو دیں گے۔ تو انہوں نے اس کو غدر کہا۔ تو خیر یہ جنگ ہو گئی، مسلمان بیچارے بہت سے شہید کر دیے گئے، مارے گئے، اور اس طرح ہندوؤں نے بھی بڑا فائدہ اٹھا لیا، سکھوں نے بھی بڑا فائدہ اٹھا لیا۔ پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر اس کے بعد ایک وقت ایسا بھی آیا کہ سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید، انہوں نے ایک تحریک شروع کی جس کا نام رکھا انہوں نے تحریک مجاہدین، اور پورے انڈیا سے بڑے اچھے اچھے نوجوانوں کی ایک فوج بنا لی انہوں نے۔ اس نے جب تحریک اپنی شروع کی تو مختلف علاقوں کو یہ فتح کرتے، اسلام میں نظام نافذ کرتے، امن و امان تھا۔ تو یہ بالا کوٹ گئے۔ وہاں بالا کوٹ میں ہمارے اپنے ہی کچھ لوگ تھے جو غدار ثابت ہوئے، وہ ان کے ساتھ مل گئے، اور پیچھے پہاڑ کے پیچھے جو دشمن تھا سکھ، وہ اپنی فورسز کو لے کے بیٹھا تھا، اور یہ اب پہاڑ اور آگے دریا ہے، بڑا تیز بہتا ہوا دریا ہے، اب بھی جائیں بالا کوٹ میں تو وہ دریا ایسا ہی ہے، بہت تیز بہتا ہے۔ تو پہاڑ اور دریا کے درمیان یہ مسلمانوں کی فورسز بیٹھی ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ وہاں کے جو سردار تھے انہیں کہا کہ آپ ہمارا ساتھ دیں، تو انہوں نے ساتھ دے دیا۔ ان کے ایک بس تھوڑا سا کام کریں، یہ پل جو ہے اس کو توڑ دیں، تو پل توڑ دیا انہوں نے۔ اب یہ آئی فورسز آئیں سکھوں کی، اور انہوں نے آ کے مسلمانوں پہ اٹیک کیا، اور مسلمان اپنے آپ کو بچانے کے لیے اچانک ہی جب چاروں طرف سے حملہ ہوا تو بچانے کے لیے وہ اکٹھے بھی ہو رہے تھے اور کچھ بھاگ بھی رہے تھے۔ تو بھاگنے کے لیے انہوں نے جب دریا کی طرف گئے تو دیکھا پل ٹوٹا ہوا ہے، تو انہوں نے کچھ نے دریا میں چھلانگ لگائی کہ ہم بچا کے ادھر تو چلیں کم از کم، لیکن دریا کی موجیں ایسی تیز ہیں کہ وہ کسی بندے کو کھڑا نہیں کرتی، وہ بہا کے لے گئے۔ تو اس طرح پوری قیادت وہاں شہید کر دی گئی۔ یعنی اتنا دباؤ تھا کہ انگریز بھی ایسے لوگوں کو جانتا تھا کہ اگر تم لوگوں نے ساتھ دیا تو تمہاری خیر نہیں۔ تو یہ وہ حالت ہوتی ہے کہ جب روشنی نظر آتی ہے تو بندہ چل پڑے، اور جب اندھیرا نظر آئے ہاں یہاں تو بڑے نقصانات ہوں گے، ٹھہر جائے۔ بس یہی ایک وتیرہ ہے کہ اصول یہ بناؤ کہ جہاں فائدہ نظر آئے وہاں چل پڑو، جہاں اندھیرا نظر آئے وہاں رک جاؤ کہ نہیں یہاں ہم نے نہیں جانا۔ یہ بڑی غلط پالیسی اور یہ منافقوں کی ہے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر چاہے اللہ، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، البتہ لے جائے وہ ان کے کان اور ان کی آنکھیں۔ یہ کھڑے ہوتے ہیں، میں تو چاہوں تو ان کے کان اور آنکھوں کو بھی لے جاؤں، نہ یہ دیکھ سکیں نہ یہ سن سکیں۔ میں نے چھوٹی چھوٹی نعمتیں، بڑی بڑی نعمتیں ان کو عطا کر رکھی ہیں، یہ اس کی قدر نہیں کر رہے۔ اور بھلے لوگوں اپنے کانوں سے اپنی آنکھوں سے فائدہ اٹھاؤ، کیوں مفاد پرست بنتے ہو؟ آگے بڑھو، رسول کا ساتھ دو، ورنہ اللہ تعالیٰ کے پاس یہ قدرت ہے، وہ چاہے تو تمہیں اندھا کر دے، چاہے تو تمہیں لوہے کی طرح جما دے کہیں تم ہل نہ سکو، چاہے تو تمہاری جو سماعت ہے وہ بھی لے جائے، تم کچھ نہ سن سکو۔ کیا سمجھتے ہو اللہ کو؟ اللہ کے پاس قدرت نہیں ہے
ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقین مانو کہ اللہ اوپر ہر چیز کے پوری قدرت رکھنے والا ہے، وہ چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے، مگر یہ اس کی ڈھیل ہے، تمہیں مہلت دے رہا ہے، وقت دے رہا ہے کہ شاید تم سنبھل جاؤ، سنبھالو اپنے آپ کو. ٹھیک ہے، چلیں یہیں تک اکتفا کرتے ہیں. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.